اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حاجی نوری کتاب کلمہ طیبہ میں پہلے سید حیدر علی اللہ مقامہ کی زوجہ محترمہ کی عظمت و جلالت کیوں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ معظمہ بڑی عمدہ صفات کی حامل تھیں۔ ان کی عادتوں میں سے یہ بھی تھی کہ وہ کبھی ماہ رجب و شعبان کا روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ سید بزرگوار کے ہاں اکثر مہمان آتے رہتے تھے اور یہ علوی سیدانی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود روزے کی حالت میں ان کے مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ ایک دن ان معظمہ نے مہمانوں کو کھانا کھلایا اور تھوڑا سا کھانا اپنے لیے سحر و افطار کے واسطے بچا کر رکھا ہوا تھا کہ افطار سے پہلے ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو انہوں نے اپنے حصے کا کھانا اس کے حوالے کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ سحر کے وقت نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور اسی ذوق و ناتوانی کی حالت میں روزے کی نیت کر لی۔ ابھی یہ خواب و بیداری کی کیفیت سے گزر ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میری بیٹی خود کو اتنی تکلیف کیوں دیتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، بس اپنا کھانا سائل کو دے دیا ہے۔ شہزادی نے فرمایا کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو اور اب بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتی، بتاؤ کیا کھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا تھوڑی سی شکر اور آلو بخارا۔ بی بی فاطمہ نے مصری کے 2 تھیلے عنایت فرما دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ علوی سیدانی نے ان کا تعاقب میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی لیکن وہ انہیں پانے سے قاصر رہیں۔ جب سید حیدر ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ سید حیدر نے کہا کہ ان دونوں تھیلوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اچھی طرح سمجھو، یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے۔ سچ بھی یہی تھا کہ اس دن کے بعد جس بیمار کو بھی وہ مصری کھلائی گئی وہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس تحفے سے صحت حاصل کرنے والوں میں شیخ زین العابدین بھی شامل ہیں جو کہ موت و زیت کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے، اور ان کے علاوہ بغداد میں رہنے والے ہندوستان کے ایک نواب کو بھی اسی تحفے کے ذریعے شفا نصیب ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی اور ایران و ہندوستان اور دوسرے تمام ممالک سے بھی لوگوں نے رجوع کیا اور ان سید بزرگوار کی خدمت میں پہنچ کر اس مصری سے شفا حاصل کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مصری کے یہ دونوں تھیلے بہت چھوٹے تھے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ تقسیم کرنے کے باوجود جتنے تھے اتنے ہی رہے اور ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن ایک روز علوی سیدانی نے کہا کہ حیرت ہے آخر ان تھیلوں میں کوئی کمی واقع کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر اس دن کے بعد ان تھیلوں میں کمی واقع ہونے لگی اور ساری مصری ختم ہو گئی، لیکن دونوں تھیلے اب بھی موجود تھے۔ اس پر سید حیدر نے کہا کہ ان دونوں تھیلوں کو سنبھال کر رکھو کہ ان میں سے ایک تھیلا میرے کفن میں رکھنے کے لیے اور دوسرا تھیلا خود تمہارے لیے۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ دونوں تھیلے بھی غائب ہو گئے۔
یہ معجزانہ واقعہ جناب سید عبد الحسین دستگیر شیرازی کی تصنیف کردہ کتاب بکھرے موتی سے نقل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے اہل و عیال، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک اور واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔